Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 35. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے یا آدم اسکن اے آدم تم رہو آؤتا وزوجک الجنہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں فضیلت عطا فرمائی، پھر ان میں سے ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان پر اپنی نعمت اس طرح سے پوری کی تاکہ وہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کریں، اور ان کو حکم دیا کہ جنت میں سکون سے رہو. ظاہری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر ان دونوں کو کہا کہ جنت میں جا کے سکون سے رہو. لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلے تنہا جنت میں داخل کیا گیا اور ان کو حکم دیا کہ وہاں جا کے رہو سکون سے، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں تنہائی محسوس ہوتی تھی اور وہ اکثر گھبرا جاتے تھے. تو اس لیے پھر ایک دن جب وہ سو رہے تھے تو نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. یہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرمی کرنے کا بہت حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپر والے حصے میں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام کار توڑ کر رہے گا، یعنی کہ وہ شخص اسے توڑ دے گا، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ہی ٹیڑھی ہو جائے گی. بس عورتوں کے بارے میں میری وصیت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو. یہ سارا واقعہ یعنی اماں حوا کا پیدا ہونا اور آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا، یہ فرشتوں کے سامنے پیش ہونے کے بعد آیا تھا. ٹھیک ہے، فرشتوں کے سامنے پہلے آدم علیہ السلام کی فضیلت واضح کی گئی، ان کی تخلیق کی حقیقت واضح کی گئی، پھر ان دونوں کو جنت میں بسایا گیا. لیکن ساتھ ہی پھر جنت میں جانے کے بعد ان کی آزمائش بھی کی گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، یعنی یہ جنت تمہاری، جہاں سے چاہو جیسے مرضی کھاؤ، منہا رغدن حیث شئتما، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جنت تھی یہ کس طرح کی تھی ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ جنت کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ والی ہوگی. اس میں جو بھی ایک بار جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ زندہ رہے گا اور وہاں جس طرح سے چاہے جیسے چاہے رہے گا. لیکن یہ جو جنت تھی جہاں پر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو رکھا گیا، اس جنت کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہاں سے ان کو نکال دیا گیا. جو ہمیں جنت کی فضیلت معلوم ہے وہ کیا ہے کہ وہاں سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، جو ایک بار جائے گا وہ ہمیشہ وہاں رہے گا. لیکن اس جنت سے ان کو نکال دیا گیا. تو یہاں سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ والی جنت نہیں تھی جہاں ہم لوگ مرنے کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو جائیں گے. عربی میں جنت سے مراد باغات ہے، یعنی باغ کو جنت کہا جاتا ہے عربی میں. تو ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کو ٹھہرایا وہ جگہ باغوں والی ہو اور بہت خوبصورت ہو اور جنت سے ملتی جلتی بھی ہو. لیکن قرآن کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے ہمیں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 118 اور 119 میں ہمیں کچھ اور اس جنت کی فضیلتیں بھی پتہ چلتی ہیں جن میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں نہ تو بھوک ہوگی اور نہ ہی تم ننگے رہو گے، یعنی بے لباس بھی نہیں ہوگے، اور یقیناً اس میں تم پیاسے بھی نہیں ہوگے اور تمہیں دھوپ بھی نہیں لگے گی. تو یہ وہی فضیلت ہے جو کہ ہمیں مرنے کے بعد والی جنت کے بارے میں بتائی گئی. تو کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سی جنت تھی، لیکن یہ باغات والی ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں یہ دونوں رہتے تھے.
اب ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ آپ نے اس سے ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی علم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ نہ تو احادیث میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت ملتی ہے اور نہ ہی قرآن اس کے بارے میں کوئی وضاحت دیتا ہے۔ جسٹ اتنا کہا گیا کہ اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا اور انہوں نے اس کا دانہ کھا لیا تھا، تو نہیں، کیونکہ جو گندم ہے وہ ایک زمینی درخت ہے، درخت تو ہوتا نہیں ہے اس کا، تو ایک زمینی کھانا ہے، ٹھیک ہے، گندم۔ اور جنت میں زمینی کھانے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو وہ ان کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہوں گی۔ اور جب زمینی کھانا کھایا جائے تو پھر حاجت ہوتی ہے، لائک باتھ روم یوز کرنا ہوتا ہے، تو جنت میں ایسا کوئی سین نہیں ہے باتھ روم وغیرہ یوز کرنے کا، کیونکہ وہاں کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ آبویسلی درخت تو تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ گندم کا درخت تھا، تو گندم کا درخت ہوتا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو پھر یہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا، ہم لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی نافع علم نہیں ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ اتنا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ یہاں ایک اور چیز جو کہ قابل غور لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا درخت کا پھل نہیں کھانا اور اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر کوئی گناہوں کے قریب جائے گا تو پھر بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کو کر لے، تو احتیاطاً کیا بتایا گیا کہ قریب بھی مت جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے اس درخت کے پاس جا کے اس کا پھل کھایا تو تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، سیدنا حوا علیہ السلام کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، اور یہ حکم ممانعت میں آتا ہے، یعنی کہ بالکل نہیں کرنا۔ لیکن ابلیس جو کہ دشمنی میں پڑ چکا تھا، اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور اس درخت کی اور اس کے پھل کی اتنی خوبیاں بیان کی، اس کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھایا، اتنی ترغیب دلائی کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے غلطی کر لی اور انہوں نے اس کا جو بھی پھل تھا وہ کھا لیا۔ ابلیس نے ان دونوں کو پھسلانے کے لیے صرف ایسے ہی کوئی کوششیں نہیں کی تھی، بلکہ اس نے قسمیں کھائی تھی۔ اس نے اتنی قسمیں کھائیں اور کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا خیر خواہوں، بلا شبہ میں تم دونوں کا خیر خواہوں، اتنی اس نے قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس کے بارے میں؟ اللہ اعراف آیت نمبر 21 میں وَقَاسَمَهُمَا، یعنی وہ قسمیں کھانے لگا۔ اب وہ آپ کے سامنے کوئی قسمیں کھا رہا ہے اور اس کی اتنی خوبیاں بیان کر رہا ہے، اتنی ترغیب دلا رہا ہے، آپ کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے کسی چیز کو، تو اوبویسلی آپ باتوں میں آ ہی جائیں گے۔ اور پھر اس وقت آدم علیہ السلام کو اتنا معلوم بھی نہیں ہوگا کہ شیطان کس طرح سے میرا دشمن ہے، یا کس طرح سے میری دشمنی میں جا سکتا ہے، مجھے یہاں سے نکلوا سکتا ہے، ان کو اس بارے میں اتنا علم بھی نہیں ہوگا۔ تو جو بھی حالات پیدا کیے اس نے، اور اس کے بعد ان دونوں کو پھسلایا، باتوں میں لے کے آیا۔ آج بھی شیطان نے جب ہم سے کوئی گناہ کروانا ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح اس گناہ کو ہمیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، ہمیں طرح طرح کی دلیلیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اگر کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں اچھا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو توبہ کرنے پر معاف کرنے کا، ان پر انسانوں پر رحمت کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے، انسانی کمزوری ہے کہ وہ گناہ کر لے گا، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا۔ لیکن جو لوگ بہت پکے ہو جاتے ہیں نا، جن کا ریلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، کیونکہ اسے ٹرکس معلوم ہو جاتے ہیں شیطان کی، کہ شیطان کس طرح سے آ سکتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو، گناہوں کو خوبصورت کر سکتا ہے، کس طرح سے بہکا سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ لیکن کچھ لوگ جو کہ اس کی ٹرکس کو بہت زیادہ نہیں جانتے، یا وہ اتنے زیادہ ایمان میں مضبوط نہیں ہے، تو شیطان ان کو پھسلا لیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی کی گنجائش ہر وقت رکھی ہے، یہاں تک کہ انسان کی موت آ جائے۔ تو جب تک زندگی ہے اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ شرک جیسا گناہ بھی زندگی میں، آپ کی زندگی میں توبہ کرنے پر معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ
پر امید رہیں، اپنے گناہوں کو لے کے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ انہوں نے سیدنا حوا علیہ السلام کو اور سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن وہ پاس بھی گئے، انہوں نے اس کا پھل بھی کھایا، اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کی توبہ سچی تھی۔ تو گناہوں سے پلٹنے کے بعد آپ کو سچی توبہ کرنا لازم ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔